تواب کا مطلب توبہ قبول کرنے والا. فرمایا لوجد اللہ، تم یقیناً اللہ کو پالو گے اور اس حال میں پاؤ گے کہ وہ تمہاری توبہ بھی قبول کر رہا ہوگا، تمہارے اوپر رحمتوں کے بادل بھی نچھاور جائیں. کب؟ جب آقا کے لب ہل گئے کہ مولا انہیں معاف کر دے، انہیں جانے دے. تو یہ بخشش کا تصور جو میں آپ کو بتا رہا تھا، اس آیت کریمہ کی اس پورے تصور کو ایک شاعر نے بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان کیا، اور وہ کہتا ہے کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، کہ جب تک دہلیز مصطفیٰ کا طواف نہیں کرو گے تمہاری توبہ کبھی قبول نہیں ہو سکتی. بخشش کا، معافی کا، مغفرت کا صرف ایک ہی تصور ہے کہ معافی اسی خوش نصیب کو ملتی ہے جو پہلے آقا کے در کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دے، آقا کے واسطے اور وسیلے سے مانگے، آقا کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینے میں روشن کرے، تو پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ محبوب کے قدموں کے صدقے اس کو معافی کا پروانہ عطا کرے. اب 554 والوں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو آیت کریمہ میں نے سنائی ہے، اس کو سن کر ایک غلط فہمی پیدا ہو. وہ کہتے ہیں کہ جو آیت آپ نے پڑھی اور اس کا ترجمہ جو کیا ہے، اس میں باری تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ اگر محبوب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، مجھے ناراض کر بیٹھے، انہیں منانے کا خیال آ جائے تو سیدھا تیری بارگاہ میں آ جائے، وہاں آ کر یہ اللہ سے معافی مانگے، اور پھر محبوب اگر تو نے بھی ان کی شفاعت کر دی، سفارش کر دی، تو ان کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی اور ان کی رحمتوں سے بھی جھولیاں بھر دی جائیں گی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب آقا ظاہری طور پر اس دنیا میں جلوہ افروز تھے تو یہ آیت تب تک تھی کہ حکم تھا کہ گناہ کر بیٹھو تو آقا کی بارگاہ اقدس میں جاؤ. آج تو آقا پردہ فرما گئے، آج کس کی بارگاہ میں جاؤ؟ اب تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ ایک سوال ہے، غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف آقا کی ظاہری حیات تک تھی، آج نہیں ہے. آج اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اسے تو سیدھا اللہ سے ہی مانگنا ہو. آج وہ کیسے آقا کی بارگاہ میں جائے؟ تو سن لیں، اس کا مطلب بتا رہا. آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے، قرآن پاک کا حصہ ہے، اور قیامت تک یہ اسی طرح رہے گی. تو جب قیامت تک رہے گی تو اس آیت کا کوئی نہ کوئی مطلب تو آج بھی ہے نا، یا پھر اسے قرآن سے نکال دینا چاہیے. اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آقا ظاہری طور پر بھی جلوہ افروز تھے تو اس وقت بھی اس کا معنی ایک نہیں تھا. اس کے معنی اس وقت بھی یہ سارے تھے جو میں بیان کرنے والا. پہلا معنی یہ تھا کہ جس خوش نصیب کو یہ سعادت میسر ہو کہ وہ ڈائریکٹ آقا کی ظاہری حیات مبارکہ میں آقا کے قدموں میں حاضری کا شرف پا سکے، اگر آقا کی بارگاہ اقدس میں چلے جائے تو اس سے بڑی تو خوش نصیبی ہے. آقا کے قدموں میں چلا جائے، آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پھر آقا کے وسیلے سے اللہ سے مانگے، اور آقا بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اچھا مولا اس کو معاف کر، تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور جب آقا پردہ فرما گئے تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آج اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے حکم ہے کہ آقا ظاہری طور پر تو پردہ فرما گئے مگر ان کا روضہ انور تو ہے نا، تو بندہ سیدھا روضہ انور پہ چلا گیا. تو بعضوں نے پھر کہا ٹھیک ہے روضہ انور تک تو چلا گیا، پہلی شرط پوری ہو گئی، وہاں جا کے اس نے اللہ سے معافی بھی مانگ لی. یہ جو اللہ نے کہا کہ پھر میرا رسول بھی تمہاری سفارش کرے، تو آقا تو پردہ کر گئے، اب ہماری شفاعت کون کرے؟ تیسری کنڈیشن کیسے پوری ہوگی؟ سوال ہے نا ذہن میں آتا. اس کا جواب ہے اس مسئلے کا حل آقا پردہ کرنے سے پہلے ہی دے گئے. آقا کو پتا تھا نا یہ کئی غلط فہمیاں پیدا ہوئی، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، بہت سارے لوگوں کو زبانی یہ بات آتی ہے. میرے آقا نے پردہ کرنے سے پہلے ایک بات فرمائی کہ میرے امتیوں جب میں پردہ کر جاؤں گا تو غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ شفاعت میں تب تک کرتا ہوں جب تک ظاہری طور پر ہوں. نہیں، فرمایا من زار قبری وجبت
لہو شفاعت، فرمایا میرے پردہ کر جانے کے بعد میرا جو امتی میری قبر پر آ گیا اس امتی کی شفاعت کرنا مجھ محمد مصطفیٰ پر واجب۔ فرمایا آنا تمہارا کام ہے، تمہاری شفاعت کرنا میرا کام ہے، تم آ جاؤ، پہنچو تو صحیح۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بالکل تازہ تازہ وصال ہوا تھا، کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ دور مدینہ کے باہر کسی دیہات کا رہنے والا کوئی شخص عربی، اس نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا، قرآن پاک کی آیت اس کی نظروں سے گزری تو وہ سیدھا شہر مدینہ کی طرف چل پڑا کہ زندگی گناہوں سے لت پت ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتا ہوں، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگوں گا، آقا میری شفاعت کر دیں گے، اللہ میرے پچھلے گناہوں کو بخش دیں گے۔ جب شہر مدینہ میں پہنچا تو تب خبر ملی کہ آقا تو پردہ کر گئے۔ دیکھو نا، آج کے دور کی طرح سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ آج یہاں کو واقعہ ہوا پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ علاقوں میں خبر تب آتی جاتی تھی، اس علاقے کا بندہ یا کوئی آئے یا اس علاقے کا کوئی بندہ ادھر جائے تو تب پتہ چلتا تھا کہ ادھر یہ واقعہ ہو گیا۔ ایک ایک خبر کئی کئی مہینوں تک بھی بعض علاقوں میں نہیں پہنچتی۔ اس بندے کو اس بات کی خبر نہیں تھی، وہ سمجھتا تھا کہ آقا تو شہر مدینہ میں ہی ہے، مگر مدینہ میں پہنچ کر پتہ چلا کہ آقا تو پردہ کر گیا۔ تو وہ آقا کی قبر انور پر آ گیا اور قبر انور پر آ کر ایک ٹھنڈی آہ بھر کے عرض کرنے لگا کہ آقا میری بد نصیبی، میں تو بڑی امید لے کے آیا تھا، آپ کی بارگاہ میں جاؤں گا، آپ میری شفاعت کر دیں گے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، مگر آپ میرے آنے سے پہلے ہی پردہ کر گئے۔ اتنی بات کر کے تو وہ پلٹنے لگا کہ ساتھ ہی آقا کی قبر انور کے پاس کوئی اللہ کا ولی لیٹا تھا۔ میرے آقا نے اسے خواب میں اپنی زیارت سے نوازا اور اسے حکم دیا کہ بندے اٹھ، دیکھ میرا وہ غلام مایوس واپس جا رہا ہے، اسے روک اور خوشخبری سنا دے کہ بندے تیرا آنا بھی قبول ہو گیا، تیری توبہ بھی قبول ہو گیا۔ یہ واقعہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے درج کیا کہ یہ پریکٹیکلی ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آقا جب تک ظاہری طور پر موجود تھے تو ایک معنی تھا ڈائریکٹ آقا کی بارگاہ اقدس میں چلے جائیں، آقا پردہ فرما گئے تو دوسرا معنی ہے کہ آقا کے روضہ انور پر چلے جائیں، وہاں جا کے آقا کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں۔ آقا آج بھی گنبد خضرا میں قبر انور کے اندر اس امتی کے لیے شفاعت کرتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ مجھے تواب بھی پالو گے، مجھے رحیم بھی پالو گے۔ مگر ممکن ہے کہ 554 چک کا رہنے والا کہے اور سوچ رہا ہو کہ علامہ صاحب آپ نے بخشش کا نسخہ تو بڑا مہنگا سا بتایا، اس کا مطلب ہے گناہ کر بیٹھیں تو پہلے سعودیہ کا ویزا لگوائیں، پھر وہاں کا ٹکٹ خریدیں، پھر شہر مدینہ میں جائیں تو پھر ہی گناہوں کی معافی ہوگی۔ تو جو غریب آدمی بیچارہ اس قابل ہی نہیں، 2 وقت کی روٹی بھی مہنگائی کے دور میں پوری نہیں ہو رہی، تو وہ تو بیچارہ پھر مارا گیا، وہ کیسے بخشش کا اس کا مسئلہ ہے؟ یہ خیال آ سکتا ہے۔ یاد رکھو یہ دوریاں اور نزدیکیاں سب ہمارے لیے ہیں، آقا کے لیے کوئی حیثیت نہیں۔ اس کا ایک تیسرا معنی ہے جو مفسرین نے، شرط صرف اتنی ہے کہ بندہ جہاں بھی رہتا ہے وہ آقا کا سچا اور سچا غلام بن جائے، آقا کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینے میں روشن کر لے۔ آقا اس سے دور نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ آقا تو مومنوں کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہے۔ ایک مومن کی جان بھی اس کے اتنے قریب نہیں ہے جتنے کملی والے آقا اس کے قریب۔ اچھا، آقا ہر کسی کے قریب نہیں ہے، باری تعالیٰ نے زور دے کے کہا النبی اولا بالمؤمنین، صرف مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب، کافروں کے قریب نہیں ہے، گستاخوں کے، بے ادبوں کے قریب، مومنوں کے قریب ہے۔ فرمایا مومن بننا تمہارا کام ہے، ایمان کے معیار پر پورا اترنا یہ تمہارا کام ہے، مومن بن کر تم دکھا دینا
میرے مصطفیٰ کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب. اب پھر پوچھیں ایمان کیسے پورا ہوتا ہے؟ تو میں کئی بار جملہ دہرا چکا ہوں، آج میرا موضوع نہیں ہے. ایمان نام ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا ہے. یہ نچوڑ دے رہا ہوں کل قرآن اور حدیث کا، جس کو صاحب علم شخص چیلنج نہیں کر سکتا. ایمان اس سے ہٹ کر کسی اور شے کا نام نہیں ہے. پھر آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر جب تک وہ میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. جس کا مطلب ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا. فرمایا میرے مصطفیٰ کی سچی اور سچی محبت کے چراغ تم اپنے سینوں میں روشن کر لو، ان کی بارگاہ کے ادب میں فنا ہونا تم سیکھ لو. میں خدا یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ تمہاری جان بھی تمہارے اتنی قریب نہیں ہوگی جتنے میرے مصطفیٰ تمہارے قریب. عاشقوں کے آقا بڑے قریب ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا پردہ کر گئے کیسے جائیں. خدا کی قسم آپ ان کے در کا سگ بن کے دیکھیں، آقا آج بھی پردے اٹھا کر عالم بیداری میں اپنے عاشقوں کو دیدار ادا کرتے ہیں. مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے عشق کا ادب کا عالم یہ تھا، کہتے ہیں سگت رہا کاش جامی نام بودے. کہتے ہیں آقا کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہو. آپ جامی جامی کہہ کے اپنے کتے کو بلاتے، اسی بہانے میرا نام بھی آپ کی زبان پہ آ جاتا. یہ ان کا عشق تھا. اور وہی مولانا جامی کہتے ہیں کہ لوگوں میں نے خواب میں نہیں عالم بیداری میں 72 مرتبہ کملی والے آقا کی زیارت کی. آقا کی زیارت کرتا وہ اتنے قریب ہے. پھر بندے کو بینائی ملتی ہے، بندہ دیکھتا ہے. یہ میری باتیں بڑی عجیب لگ رہی ہوں گی، مگر یہ باتیں خالی سننے سنانے والی نہیں ہیں، یہ چکھنے والی ہے. کوئی اس راہ کا مسافر بنے پھر سمجھ آتی ہے کیسے ہوتا ہے. ہم نابینوں کو چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں. کسی دور میں ریڈیو ہوتے تھے نا، ان کا ایک بٹن ہوتا تھا، اس بٹن کو گھماتے تھے تو اس کی ایک سوئی سی جو حرکت کرتی تھی. پھر نمبر لگے ہوتے تھے ایک سکرین پر، وہ سوئی مختلف نمبروں پہ جاتی تو کبھی کوئی اسٹیشن چل پڑتا، کبھی کوئی چل پڑتا، کبھی کوئی چل پڑتا. ایسے ہوتا تھا نا. یعنی کبھی اسلام آباد کا اسٹیشن، کبھی لاہور کا اسٹیشن، کبھی ملتان کا اسٹیشن. اور اگر کوئی موسم کوئی ابر آلود ہو، سگنل زیادہ کلیئر ہو تو انڈیا کی بھی کبھی کبھی کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی. اسی طرح ٹی وی آ گیا تو ٹی وی کے چینل تھے. پہلے چینل ہوتے تھے گھمانے والے. کبھی کبھی انٹینا دیکھا ہوگا آپ نے، چھتوں کے اوپر انٹینا لگتا تھا نا، کبھی اس کا رخ ٹیڑھا ہو جاتا تھا. تو مجھے یاد ہے ایک چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، ایک سین میں کھڑا ہوتا تھا، ایک ٹی وی کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور رخ سیدھا کر رہے ہوتے. یہ منظر یاد آ رہا ہے نا؟ کبھی رخ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے، ٹی وی کا چینل گڑبڑ ہو جائے، یا ریڈیو کی سوئی اسٹیشن سے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو مجھے بتائیں نشریات آتی تھی؟ وہ ایسے ٹون ٹون کوئی اور طرح کی آواز شروع ہو جاتی. ایسے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا؟ تو مجھے بتاؤ جس کی سوئی ہلی ہوئی ہو، ریڈیو کی سوئی، جس کا چینل خراب، جس کا اینٹینا خراب، وہ باہر نکل کے اگر شور کرنا شروع کر دے کہ پیچھے سے ہی سب کچھ بند ہو گیا ہے. ارے ناداں سوئی تو تیری اپنی ہلی ہوئی ہے، چینل تو تیرا اپنا خراب ہے، پیچھے سے کچھ بھی بند نہیں ہوا. اے ناداں انسان آ
اپنے من کے چینل کو، اپنے من کی سوئی کو گنبد خضرا کے اسٹیشن پر سیٹ کر، اللہ کی عزت کی قسم صرف آواز نہیں، ساتھ تصویر بھی آئے گی۔ چینل ہمارے خراب ہیں اور کہتے ہیں نظر نہیں آتے، تو اپنے چینلوں کو درست کرو، اپنی سوئیوں کو سیٹ کرو، اپنے اینٹینوں کی ڈائریکشن سیدھی کرو، خود بخود سب کچھ آ جائے۔ تو خیر میں بتا یہ رہا تھا کہ آقا مومنوں کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور اللہ کی بات میں کوئی شک بھی کرے تو ایسے بدبخت کا ایمان ہی چلا جاتا۔ میں تو کوئی قصہ کہانی نہیں، آپ کو ڈائریکٹ قرآن کی بات سنا رہا۔ تو جس کا اب مطلب یہ ہے کہ جب آقا اتنے قریب ہیں تو مطلب ہے کہ اگر سچی اور سچی آقا کی محبت کے کوئی چراغ اپنے سینوں میں روشن کر لے، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے، تو خدا کی قسم اسے ٹکٹ لے کے سعودیہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ یہیں بیٹھ کر آقا کے قدموں کا تصور کرے، آقا کی بارگاہ اقدس کا تصور لائے، اور آقا کے واسطے سے، وسیلے سے آقا کی بارگاہ میں یہاں بیٹھ کر دعا کرے۔ آقا گنبد خضرا میں بیٹھ کر اس کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اور بندے کی توبہ یہیں قبول ہوگی اور اس پر رحمتوں کے بادل بھی نیچے۔ مگر کنیکشن سیدھا ہونا چاہیے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ آج سے کم و بیش کوئی 60 برس پہلے کی بات بتانا، یہ میں نے ڈائریکٹ اپنے کانوں سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے سنی، وہ بات سنا۔ دیکھو نا، آپ سے 50-60 برس پیچھے جائیں، پرانا دور، جس دور میں یہ کوئی ذرائع آمد و رفت اتنے نہیں تھے، پھر یہ ٹی وی اس طرح کے چینل نہیں تھے، اب تو چینل نکل آئے نا، ہر وقت ہی کئی چینل ہیں جن پر گنبد خضرا، مدینہ اور مکہ کی ساری وہ فلمیں چلتی رہتی ہیں، دکھاتے رہتے ہیں۔ اس دور میں خال خال لوگ کوئی حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے تھے، قسمت والے جاتے ہیں، اور جب کوئی وہاں سے آتے نا تو ہمارے دیکھنے کا ذریعہ صرف اتنا ہوتا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی ایک وہ دوربین سی ملتی تھی، اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے وہ نیگیٹو سے ڈلتے تھے، اور وہ اپنی آنکھوں سے لگا کے دیکھتے تھے، کبھی حجر اسود نظر آتا، کبھی کعبے کی تصویر، کبھی گنبد خضرا، وہ یاد آ رہا۔ اب تو یہ چیزیں عام ہو گئیں تو وہ محبت اور قدر و قیمت باقی نہیں رہی۔ اس دور میں جب کوئی عمرے کے لیے جاتا تو پہلے لوگ محبت سے اسے روانہ کرتے، پھر جب وہ آتا اس کا استقبال ہوتا، اور لوگ کئی کئی دنوں تک اس کے پاس بیٹھ کر شہر مدینہ کی باتیں سنتے رہتے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی، اب حالات بڑے بدل گئے۔ تو 60 برس پہلے کی بات بتانا، جھنگ کے علاقے کی بات ہے۔ حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ میرے چچا جان حج پہ جاتے، تو ہوتا یوں جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ بھی حج پہ جانا ہے تو لوگ آتے اور اس جانے والے کو گزارش کرتے بھی آپ جا رہے ہیں، اللہ خیریت سے لے جائے، وہاں جائیں تو ہمارا سلام بھی آقا کی بارگاہ اقدس میں عرض کریں اور ہمارے لیے دعا بھی کریں۔ یہ کام ہم آج بھی کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی لوگ اس کام کے لیے آ رہے تھے تو جھنگ کے قریب کسی دیہات کا رہنے والا ایک سادہ سا شخص، اور اس کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ اس بیچارے کو یہ بھی کلیئر نہیں تھا، واضح نہیں تھا کہ ہمارے آقا ظاہری طور پر موجود ہیں یا پردہ کر گئے۔ اس کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ یہ بندہ عمرے پہ جا رہا ہے، پھر یہ شہر مدینہ بھی جائے گا، تو شہر مدینہ میں ہمارے آقا رہتے ہیں تو آقا سے اس کی ملاقات ہونی۔ اس کے ذہن میں یہ تصور، وہ آیا اور اس کے پاس ایک خط تھا۔ وہ خط کہتے ہیں، حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ میرے چچا کو خط دے کے کہنے لگا بھی آپ جا رہے ہیں، آقا سے ملاقات ہوگی تو ایک چھوٹا سا کام میرا کر دیں، یہ خط آقا کی بارگاہ تک پہنچا۔ خط دے کے جب جانے لگا نا تو پلٹ کے پھر کہتا ہے کہ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آقا کے گھر جائیں، دروازے پہ دستک دیں، آقا گھر پہ موجود نہ ہو، کوئی بچہ نکل آئے تو بچے کو کسی کو خط نہیں دینا، خط سیدھا آقا کے ہاتھوں میں دینا ہے۔ بچے بچے ہوتے ہیں، وہ گم کر دیں گے، سیدھا آقا کے ہاتھوں میں دینا۔ حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میرے چچا جان پریشان سے ہو گئے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا۔
تو کہتے میں قریب بیٹھا تھا، بس اللہ نے میرے ذہن میں کوئی بات ڈالی، میں نے کہا کہ پریشانی کی بات نہیں، آپ خط لے لیں، اگلا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ وہ بندہ جانے لگا تو کہتے میں نے پوچھا ابھی اجازت ہو تو تیرا خط کھول کے پڑھ لیں؟ اس نے کہا جی آپ سے کیا پردہ، پڑھنا ہے تو پڑھ بھی لیں۔ اچھا خط یقیناً اس نے خود تو لکھا نہیں ہوگا، اگر خط لکھنا آتا ہوتا تو کچھ سمجھ اس کو اور بھی ہوتی، یعنی 60 سال پرانا دور ذرا زمانے ذہن میں لاؤ نا، وہ دور تھا جب لوگ خط لکھا کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور جن کو لکھنا نہیں آتا تھا گاؤں میں ایک آدھ بندہ ہوتا اس سے خط لکھواتے تھے، کسی کا خط آ جاتا تو پڑھنے والا ڈھونڈتے تھے، دیکھو پڑھنے والا ہمیں پڑھ کے سنائے۔ یہ دور میں نے دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے، ایسے ہوتا تھا یا نہیں؟ تو خود تو اس نے لکھا نہیں ہوگا، کسی سے لکھوایا ہوگا، لکھنے والا بھی کوئی عاشق ہوگا، وہ جو کہتا گیا ویسے ویسے اس نے لکھ دیا۔ خط لکھتے تھے نا پہلے، جس کو لکھنا ہے اس کو مخاطب کرتے، پیارے ابا جان، پیارے بھائی جان پر لکھتے تھے، اس نے لکھا پیارے آقا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جیسے خط لکھا کرتے تھے، صورت احوال یہ ہے کہ ہم سب خیریت سے ہیں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہیں، وہ پورا مضمون بن۔ پھر کہنے لگا آپ ہمارے آقا ہیں، میں آپ کا امتی ہوں، جنگ کے علاقے میں رہتا ہوں، غریب آدمی ہوں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس آ سکوں، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، بڑا نالائق ہے، تنگ کرتا ہے، نافرمان ہے، پڑھنے بھی نہیں جاتا، آپ میرے نبی ہیں تو میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، اللہ میرے بیٹے کی تقدیر بدل دے۔ نیچے لکھا والسلام، آپ کا غلام، نام لکھا اور خط بند کیا، یہ خط تھا اس کا۔ کہتے میں نے اپنے چچا جان سے عرض کی کہ آپ جب حج کے مناسک ادا کر لیں پھر شہر مدینہ میں جائیں تو صرف اتنا کریں کہ کسی طرح موقع پا کر یہ خط سنہری جالیوں میں ڈال دیں، ہماری ڈیوٹی اتنی ہے، آگے خط جانے اور خط والا جانے۔ کہتے میرے چچا نے ایسے ہی کیا، وہ جب آقا کی بارگاہ اقدس میں روضہ انور پہ حاضری ہوئی، خط کسی طرح جالیوں میں ڈال دیا، وہ اپنے کاموں میں بعد میں زیارات میں مصروف ہو گئے، پھر سفر حج کا مکمل کیا، واپس جنگ آئے، تو جب جنگ آئی لوگوں کو پتہ چلا حاجی صاحب آ گئے ہیں، تو اب لوگ مبارک دینے کے لیے آ رہے ہیں، اس خط والے کو پتہ چلا تو وہ بھی بھاگتا ہوا ہے، اس نے آ کر حج کی مبارک بعد میں دی، آتے ہی کہنے لگا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا کام کر دیا، ادھر خط آقا کے ہاتھوں میں پہنچا، ادھر میرے بیٹے کی تقدیر بدل گئی۔ وہ آقا اتنے قریب ہیں، ان کے لیے کوئی دوری نہیں ہے، وہ تو آج بھی آوازیں دے رہے ہیں کہ ناداں جھولی ہی تیری تنگ ہے، میرے یہاں ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل، ہم نے اپنی جھولیوں کو تنگ کر رکھا ہے، ہم نے اس بارگاہ سے منہ موڑ دیا ہے، آج بھی کوئی تعلق قائم کرے، آج بھی کرم ہوتا ہے۔ حل ایک ہی ہے، اگر توبہ کی قبولیت چاہیے، معافی چاہیے، بخشش کا پروانہ چاہیے، تو معافی صرف اس خوش نصیب کو ملتی ہے جو آقا کے در کا سچا اور سچا غلام بنا، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ایک بات اور اس کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں، ویسے تو اس پر جتنی گفتگو کرتے چلے جائیں کم ہے، قرآن ہی پڑھتے جائیں وہ ختم نہیں ہوتا، یہ ہے دنیا کی بات۔ اگر آج بھی معافی چاہیے تو آقا کے واسطے اور وسیلے کے بغیر معافی نہیں ملتی۔ میں آسان باتیں سمجھا رہا ہوں، اس پر قرآن پاک میں بڑی عام ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں۔ اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ علامہ صاحب آپ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ آقا کے واسطے سے مانگے، وسیلے سے مانگے پھر ہی ملے گا، تو اگر کوئی بندہ اس واسطے سے نہ مانگے، سیدھا ہی اللہ سے مانگے، تو کیا پھر اللہ نہیں دے گا؟ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، تو آئیے اس کا جواب بھی قرآن سے لیتے ہیں۔ قرآن اس پر کیا کہتا ہے؟ ایک سورت آپ میں سے اکثر لوگوں کو زبانی آتی ہے، 30ویں پارے کی سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آگے باری تعالیٰ نے کہا فسبح بحمد ربک
بندے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، وَاسْتَغْفِرْهُ، پھر اس سے استغفار کر، بخشش طلب کر، معافی مانگ۔ اور آگے کہا اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، جس کا مطلب ہے کہ بے شک وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بڑی قابل غور بات سمجھا رہا۔ اب بندے نے کیا کیا؟ اللہ کی حمد کی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، حمد کس کی؟ اللہ کی۔ تسبیح کس کی؟ اللہ کا ذکر کیا، اور ذکر کر کے پھر اس نے اللہ سے معافی مانگی، وَاسْتَغْفِرْهُ، پھر اس سے بخشش مانگ، مغفرت طلب کر۔ جب اللہ کی خالی حمد تسبیح کر کے سیدھا اللہ سے کہا کہ مولا تو معاف کر دے، اس نے آگے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ معاف فرمائے، میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ بڑا ڈپلومیٹک سا جواب دیا ہے، بات دو ٹوک۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بھئی اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، مگر وہ جو اللہ کی حمد اور تسبیح کر کے معافی مانگ رہا ہے، مولا یہ بتا تو نے اس کی بھی توبہ قبول کر لی یا نہیں کر لی؟ یہ نہیں کہا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی، نہیں، کہا اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا، میری مرضی ہوگی کر لوں گا، مرضی ہوگی نہیں کروں گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ مگر جب درمیان میں اس کے محبوب کی باری آ گئی، فرمایا جانوں پر ظلم کر بیٹھو، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں چلے جاؤ، پھر وہاں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو، اور اگر میرے مصطفیٰ نے لب ہلا دیے، اب یہ نہیں کہا اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا، نہیں، فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ، جو اس راستے کو اپنائیں گے، مجھے اپنی عزت کی قسم ابھی قدموں سے ہٹنے نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ کو پالیں گے۔ کس حال میں؟ توابا، وہ توبہ قبول بھی کر رہا ہوگا اور رحمت سجولیاں بھی بر بر کے بھی۔ کو فرق سمجھ آیا؟ اب خدا بہتر جانتا ہے سمجھ کسی کو آ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے دوڑے مائیے تو آتے کو بے سورا سا بن بات ہے، پتہ نہیں اب وہ کہتے ہیں نا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے۔ یہ سمجھا رہا، اس کو سمجھ، اس وسیلے کے بغیر، اس غلامی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ ہے دنیا کی بات۔ ایک مرحلہ آئے گا قبر میں، اب قبر میں بھی سن لیں، قبر میں بھی نجات صرف اس کی ہوگی جو مصطفیٰ کے در کا غلام ہوگا۔ میں بڑی آسان کر کے باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو وہاں کچھ سوال ہوں گے، سنا ہے کتنے سوال ہوں گے؟ چلو آج 3 والی بات۔ ویسے صحیح بخاری شریف کے اندر جتنی حدیثیں آئی ہیں، امام بخاری نے وہ ساری حدیثوں میں ذکر کیا کہ سوال ایک ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 والی غلط ہے، وہ 3 والی حدیثیں بھی ہیں، وہ حدیث کی اور کتابوں، مگر امام بخاری اپنی بخاری میں ان حدیثوں کو نہیں لایا۔ انہوں نے چن چن کے جتنی حدیثیں جمع کی ہیں وہ ہیں جن میں آقا نے یہ فرمایا کہ جس سوال پر نجات ہونی ہے نا قبر میں، وہ سوال ایک ہی ہوگا، اور فرمایا وہ میری پہچان والا ہوگا۔ حدیثیں وہ بھی آقا کی ہیں، حدیث یہ بھی آقا کی۔ تو اب کئیوں کو مغالطہ لگ رہا ہوگا کہ ایسا کیوں، کہیں 3 کہیں 1، تو یہ بھی سمجھا دوں، وہ بھی آقا کی صحیح حدیثیں ہیں، یہ بھی آقا کی صحیح حدیث ہے۔ اور جب ہم صحیح کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کچھ غلط بھی ہے، صحیح کا الٹ غلط نہیں ہے۔ یہ محدثین نے کوئی اپنے پیمانے بنائے ہوئے ہیں کہ جو حدیث ان تقاضوں کو پورا کرے تو اس کا ایک درجہ ہے جس کو صحیح کا درجہ دیا ہوا ہے۔ جو اس معیار پہ پوری نہ اترے اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ حدیث غلط ہے، نہیں، حدیثیں ساری صحیح ہیں۔ اب میں اس ٹیکنیکل بات میں جاؤں گا تو آپ کنفیوز ہوں گے، ابھی اس طرف نہیں جاتا۔
ساری میں بتا رہا ہوں وہ بھی صحیح احادیث یہ بھی صحیح احادیث ہے، اس درجے کی ایک درجے ہوا یوں جس کو بڑا آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جلوہ افروز، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، کسی نے اچانک سوال کر لیا کہ آقا بتائیں مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا؟ سوال پوچھا، آقا کو کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی مصروفیت نہیں تھی، وقت وافر تھا، آپ نے بڑی تفصیل سے فرما دیا ہاں قبر میں کچھ سوال پوچھے جائیں گے، پوچھا جائے گا من ربک، بندے بتا تیرا رب کون، پھر پوچھا جائے گا ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے، اور پھر میری نسبت سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تفصیل سے بتا دے، یوں پوچھا جائے گا۔ وقت گزر گیا، اب جن لوگوں نے وہ بات سنی انہوں نے آگے روایت کر دی، وہ آقا کی حدیث بن گئی۔ حدیثیں ایسے بنی نا، جس نے کوئی بات آقا سے سنی آگے بیان ہوتی چلی گئی، وہ حدیث بن کر ہمارے تک پہنچ گئی۔ پھر آقا کسی اور جگہ بیٹھے تھے، کچھ اور لوگ بیٹھے تھے کسی اور علاقے میں ہوں گے، کسی نے پھر اچانک پوچھ لیا آقا فرمائیں مرنے کے بعد قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ وہاں کو وقت زیادہ نہیں ہوگا، تھوڑا ہوگا، جلدی ہوگی، کہیں مصروفیت ہوگی۔ آقا نے لمبی بات نہیں کی، فرمایا 100 باتوں کی ایک ہی بات بتاتا ہوں، قبر میں جس سوال پر نجات ہونی ہے نا وہ سوال ایک ہی ہے، اور وہ پہچان مصطفیٰ والا۔ اب جنہوں نے یہ بات سنی انہوں نے بھی آگے بیان کر دی، آقا نے یہ فرمایا، تو یہ بھی حدیث بن گئی اور وہ بھی حدیث بن گئی، مگر بات ایک ہی ہے، دونوں باتوں میں کوئی فرق، ان کو تفصیل سے بتا دی، ادھر صرف ایک ہی جملے میں سب کچھ بتا دی۔ آپ کو 3 والی کا زیادہ پتا ہے تو آپ کو وہاں سے سمجھاتا ہے، آپ کبھی وہ حدیثیں اٹھا کر پڑھیں، اس پر بڑی تفصیل سے وہ روایت کے اندر ہے کہ قبر میں ایک شخص جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون؟ اب حدیث میں لکھا ہے کہ وہ بندہ کہے گا ہا ہا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، سیدھا نو کر دے گا، مجھے پتہ ہی نہیں میرا رب کون ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں، جس نے سیدھی سیدھی نو کر دی مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے، تو کیا اس سے اگلا سوال پوچھنے کی کوئی گنجائش بچتی؟ نہیں بچنی چاہیے۔ فیصلہ ہو جاتا کہ یہ اللہ کوئی نہیں مانتا تو اسے اور کیا پوچھنا ہے، فرشتوں بس گرز پکڑو مارو اور اس کا کچھ عمر نکال دو یا جہنم کا دروازہ کھول دو، یہ نہیں ہوگا۔ جواب غلط ہوگا مگر فرشتوں کو حکم ہوگا فرشتوں نہیں ابھی اس سے اگلا سوال بھی پوچھو، یہ بڑی خاص بات ہے۔ پوچھا جائے گا ما دینک، بندے بتا تیرا دین کیا ہے، حدیث میں لکھا ہے وہ پھر کہے گا ہا ہا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ 2 سوال پوچھے، دونوں کا ہی جواب کرو، اللہ کا بھی پتہ نہیں، دین کا بھی پتہ نہیں، کوئی گنجائش بچتی ہے اور پوچھنے کی؟ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول، مگر ابھی اعلان نہیں ہوگا، حکم ہوگا ابھی اس سے تیسرا سوال پوچھو، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بندے بتا اس ہستی کے بارے میں، بلکہ اس بھی نہیں، آقا سامنے جلوہ افروز ہوں گے اور کہا جائے گا یہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، یہ ہستی جو تیرے سامنے جلوہ افروز ہے، بول ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اچھا میرا سادہ سا سوال پہلے آپ سے یہ ہے کہ 2 سوالوں کے جواب ہو گئے غلط، اور حدیث بتاتی ہے کہ ابھی اسے تیسرا سوال بھی پوچھا جائے گا، اگر بفرض محال اس نے تیسرے سوال کا جواب صحیح دے دیا اور آقا کو پہچان لیا تو کیا خیال ہے اسے چھوڑا جائے گا یا نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ اسے نہیں چھوڑا جائے گا چونکہ پہلے 2 سوالوں کے جواب اس نے غلط دیے، تو اگر چھوڑنا ہی نہیں تھا تو پھر تیسرا سوال پوچھا کیوں؟ پھر ایسے خالی وقت نہیں ضائع کیا، اتنا وافر وقت تو نہیں کسی کے پاس ہوگا۔ اگر 2 سوالوں کے جواب غلط ہونے کے باوجود بھی پھر بھی پوچھا جائے گا بول ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کی معافی کی گنجائش ہے۔ چلو فرشتوں کوئی بات نہیں، مجھے نہیں جانتا، دین کی خبر نہیں ہے، ذرا پوچھو نا میرے محبوب کو بھی پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ کئی ایسے بھی تو سادہ ہیں نا، تو جس کا مطلب کہ جس سوال پر فیصلہ ہونا ہے، جو فیصلہ کون سوال ہے وہ سوال پہچانے مصطفیٰ والا ہے۔ قبر میں بھی نجات اسی پر ہوگی،
اب اس کی برعکس ایک دوسرا بھی حدیث میں پہلو بیان کیا گیا، ایک اور بندہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون؟ وہ صحیح جواب دے گا، کہے گا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ اس کا بھی جواب صحیح دے گا، اسلام میرا دین ہے۔ دونوں سوالوں کے جواب درست۔ حکم ہوگا فرشتوں تیسرا بھی پوچھو۔ ممکن ہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فرشتے کہیں کہ مولا یہ بندہ تو ماموں گنجن کا ہے، پاکستانی ہے، اور ان کے ہاں تو قانون ہے جو 33% نمبر لے جائے پاس۔ یہ تو 3 میں سے 2 کے جواب صحیح دیے بیٹھا ہے، کتنے فیصد ہو گئے؟ 66%۔ تو مولا اس کو تو پاس کر دینا چاہیے، اور کیا پوچھنا ہے، تجھے بھی مانتا ہے، دین کا بھی پتا ہے۔ حکم ہوگا فرشتوں نہیں، بڑے ہوں گے جو میرے رب رب ہونے کی بھی بڑی رٹ لگائیں گے، اسلام کا بھی بڑا نام لیں گے، مگر خالی مجھے رب مان لینا اور اسلام کا نام لے لینا کافی نہیں ہے۔ ذرا تیسرا سوال پوچھو تاکہ پتہ چلے کہ میرے مصطفیٰ کے در کا سگ بھی ہے یا نہیں۔ تو جس سوال پر فیصلہ ہونا ہے وہ فیصلہ کن سوال ایک ہی ہے، اور وہ سوال پہچانے مصطفیٰ والا ہے۔ اس لیے آقا نے کئی مواقع پر جب بات کی، وقت تھوڑا تھا تو لمبی بات نہیں کی، فرمایا 100 باتوں کی ایک ہی بتاتا ہوں، جس سوال پر نجات ہونی ہے وہ سوال ایک ہی ہے، اور وہ میری پہچان والا سوال ہے۔ اس کو پکا تو پتہ چلا کہ قبر میں بھی نجات آقا ہی کی غلامی کے صدقے سے ہوگی۔ میں اس سے لمبا آگے نہیں کرنا چاہتا، ورنہ آپ کو حشر کی بات بھی بتاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر کرتے ہوئے آپ کو ایک میسج اور پیغام اس سے ریلیٹڈ۔ اب میں نے زور دے کے یہ بات سمجھایا ہے کہ بخشش اسی کی ہوگی جو آقا کے در کا غلام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جو آقا کے در کا غلام ہوگا، جو آقا کا سچا اور سچا عاشق ہوگا، جو آقا سے محبت کرنے والا ہوگا، جو آقا کی اتباع کرنے والا، آقا کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا۔ اور ہم نے غلامی کیا سمجھ لی ہے؟ بس سارا سال جھوٹ بھی بولو، دھوکہ بھی کرو، فراڈ بھی کرو، والدین کی بیعت بھی کرو، رشتہ داروں کا حق مارو، پڑوسیوں کو بھی تنگ کرو، سال کے بعد میلاد کا جلسہ کر لو، نعت خانوں پہ پیسے پھینک لو، مقرر سے بس دوڑے مائیے سن لو، بس ختم دلایا، اس کے بعد کا بیڑا ہی پار۔ غلامی اس شے کا نام نہیں۔ غلام ایسے نہیں ہوا کرتے۔ غلام وہ ہیں، میں نے بتایا ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ محبوب انہیں بتا دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہو تو آؤ پہلے میری اتباع کرو۔ کیا کرو؟ میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری ایسی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو کہ میری ہر ادا کو اپناؤ۔ بندہ دعویٰ کرے کہ آقا کا عاشق ہوں، غلام ہوں، اور آقا زور دے کے کہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز یہی نماز ہے۔ تو نماز ہم کوئی نہ پڑھیں، روزے ہم کوئی نہ رکھیں، زکوٰۃ ہم کوئی نہ دیں، والدین کی بیعت بھی ہم کریں، لوگوں سے دھوکہ کریں، فراڈ کریں، آقا نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کریں نہ، جن باتوں سے روکا وہ دھکے سے کریں، اور پھر دعویٰ کریں مجھ سے بڑا غلام ہی کوئی نہیں۔ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور دھوکہ کسی کے ساتھ نہیں، اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ ایسے بیڑے پار نہیں ہوں گے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے بتا رکھا ہے تو اس کی اصلاح کرو۔ بیڑا پار اسی کا ہوگا جس کے دل میں آقا کی محبت بھی ہوگی، عشق بھی ہوگا، ادب بھی ہوگا، اور جو آقا کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والا بھی ہوگا۔ آپ نے کسی رشتہ دار کا حق مار لیا تو کیا خیال ہے سال کے بعد میلاد کا جلسہ اس حق مارنے کی تلافی ہو جائے گی؟ اللہ نہیں پوچھے گا کہ حق مارا تھا یا نہیں مارا تھا؟ زکوٰۃ دیں کوئی نہ اور کہیں کہ بس میں میلاد کر لیتا ہوں تو اب زکوٰۃ کا اللہ کون پوچھے گا مجھ سے؟ ایسے بات نہیں بنے گی۔ وہاں اتنا سادہ نظام نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں اور اللہ ہے جو کہتا ہے میں تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہوں، وہ ایک ایک ایکشن کو بھی سمجھتا ہے۔
بندہ پیسے دے رہا ہے تو خالی ویڈیو بنوانے کے لیے، نمبر بنانے کے لیے، یا ویسے ہی خوش ہو کے آقا کی نعت پر دینے لگا ہے؟ بندوں سے تو ہم 2 نمبری کر لیں گے، ادھر 2 نمبری نہیں چل سکتی. اپنی آنکھیں کھولنا ہوں گی، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. میں بتا رہا ہوں، اگر آقا کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو غلام وہی ہے جو آقا کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ لیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک دن کسی نے ان کو دیکھا، وہ ایک جگہ پر اپنی اونٹنی کو گھما رہے تھے. کسی نے پوچھا عبداللہ وجہ بھی نظر نہیں آئی، کیوں گھما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وجہ میں نہیں جانتا تھا، میں نے تو اپنے آقا کو دیکھا تھا، وہ ایک دن یہاں گھما رہے تھے، میں تو یار کی وہ صدا کو پورا کروں. آقا نے زور دے کے نہیں کہا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ثبوت ہے. دین کے کتنے رکن ہیں؟ 5. کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے. جب نماز گئی تو ایک ستون گرا دیا، پھر زکوٰۃ نہیں دی تو دوسرا ستون بھی گیا، پھر روزے نہیں رکھے تیسرا بھی گیا، توفیق کے باوجود حج نہیں گیا چوتھا بھی گیا. تو دین کی عمارت چھت کس پہ کھڑی کرو گے؟ یہ دین مذاق نہیں ہے. ہم نے دین کو بھی ایک مذاق سمجھ لیا. جتنا جتنا اچھا لگتا ہے اتنا اتنا لے لیتے ہیں، جو اچھا نہیں لگتا آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ معاف کرے گا، وہی تو میں طریقہ بتا رہا ہوں. ابھی آواز نکلی ہے اللہ معاف کرے، میں کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے گا، مگر کرے گا اسے جو اس کے مصطفیٰ کا غلام ہوگا. کون؟ جو آقا کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والا ہوگا، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، وہ آقا کا غلام ہوگا. باری تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خالی معاف ہی نہیں کروں گا، اس پر رحمتوں کے بادل بھی نچھاور کر دوں گا. جہاں کہا نا لہم مغفرۃ، معاف بھی کر دوں گا، آگے کہا وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور معافی کے ساتھ اجر وہ دوں گا جس اجر کو وہ خدا ہو کر بھی اجر عظیم کہتا ہے. وہ کتنا بڑا اجر ہوگا. اس لیے آقا کا سال کے بعد جلسہ کر کے میلاد بنانے والوں، لائٹنگ لگانے والوں، نعتیں سننے والوں، آقا کی غلامی کے نعرے لگانے والوں، اگر سچی غلامی کا دم بھرنا چاہتے ہو، میں موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں، زندگی میں کم از کم یہ کرنا شروع کرو. اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ کم از کم 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بناؤ. اس کی معافی نہیں ہوگی. باقی ہر چیز دنیا میں رہ جائے گی. یہ نیک اعمال ہیں جو قبر کے اندر بھی بندے کے ساتھ جائیں گے. اور قبر میں آقا کی حدیث کا یہ خلاصہ بتا رہا، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، جن کے لیے کیا کیا آپ تکلیفیں اٹھا کے کماتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کے لیے دھوکے فراڈ بھی کرتے ہوں گے، یہ کوئی آگے نہیں جائے گا. زیادہ سے زیادہ قبر تک جائیں گے، قبر کے اندر بھی کوئی نہیں جائے گا. قبر میں کیا جائے گا؟ بندے کے نیک اعمال. جب فرشتے پہلا مرحلہ آئے گا نا صرف سوال کرنے کا، یہ تو سرہانے کی طرف نماز کھڑی ہو جائے گی. وہ کہے گی خبردار ادھر سے قریب نہیں آنا، ادھر میں محافظ بن کے کھڑی ہوں، ادھر سے تم قریب بھی نہیں آ سکتے. بندے نے روزے رکھے ہوں گے، ایک طرف روزے کھڑے ہو جائیں گے. زکوٰۃ دی ہوگی، زکوٰۃ محافظ بن کے کھڑی ہو جائے گی. قرآن کا قاری ہوگا، قرآن قبر کے اندر بندے کی یوں حفاظت کرے گا جیسے مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. باتیں اچھی لگی ہیں نا؟ سبحان اللہ نکلا ہے. تو کبھی سوچا ہے ہم میں سے قرآن پڑھتا کون ہے؟ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، زیارت ہی نصیب نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کی تو قرآن حفاظت نہیں کرتا. اس کی حفاظت کرتا ہے جو قرآن سے تعلق پیدا کرے، قرآن کو روز پڑھے، قرآن سے محبت کرے، قرآن سے پیار کرے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. کوشش تو کرے نا بندہ. اگر کوشش ہی نہ کریں، کھولے ہی نہ، بس قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہے، بیٹی کو اس کے نیچے سے گزارنا ہے رخصت کرتے.
ہر کام شادی میں قرآن کے خلاف، اور اینڈ پہ جب رخصت کرنا ہے تو قرآن نکال کے لے آؤ تاکہ نیچے سے گزر جائے۔ کیا ہم نے مذاق بنایا؟ ٹھیک ہے اللہ برکت دیتا ہے اس کی بھی، مگر یہ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ بندہ مرنے لگتا ہے، جب جان نہیں نکلتی ہے نا تو کہتے ہیں اس کے قریب یاسین کی تلاوت کرو بیچارے کی مشکل آسان ہو جائے، پڑھتے ہیں نا پھر بیٹھ کے۔ تو ناداں انسان سوچ، اگر کسی کی جان پر بن جائے اور صرف سورہ یاسین کی کوئی دوسرا تلاوت کرے تو بندے کی مشکل ٹل جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ تو بندے اگر تو نے زندگی میں خود اس قرآن کو پڑھا ہوتا، اس قرآن کو سمجھا ہوتا، اس پر عمل کیا ہوتا، اس کے مطابق خود کو بدلا ہوتا، تو سوچ تجھے قرآن کتنے اونچے درجات عطا کرتا۔ ہم نے یہ دروازے بند کر رکھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بدلو، بدلنے کا وقت کب آئے گا پتہ نہیں ہے، کب آنکھیں بند ہو جاتی، تو کوئی وقت تو بدلنے کا آنا چاہیے۔ جب برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں اور نیکی کی طرف بڑھنے شروع ہو جائیں، پھر مزہ ہے ان جلسوں کا، تقریروں کا۔ ورنہ تو ایک حظ ہے، وقتی طور پر مزہ ہے، بس واہ واہ ہے، بعد میں لوگ کہیں گے بڑی اچھی محفل ہوئی، کتنی شاندار لائٹنگ ہوئی، کیا بڑے بڑے ثنا خان آئے، کیا علامہ صاحب نے دوسروں کو گالیاں دی، کیا علامہ صاحب کی سور اور لے تھی۔ تو بابا علامہ صاحب نے کہا کیا، اس کو سن کے بدلے کی، یہ کب کرنا ہے؟ بس یہ ایک درد ہے جو اب تک پہنچا رہا۔ بدلو، یہ رسموں سے نکلو، تبدیلی لاؤ اپنے، پھر مزہ ہے۔ علی سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، حسین سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں لوگ، اور میں حیران ہوتا ہوں، ادھر مولا کائنات علی شیر خدا کا نام لایا، بندہ اچھل پڑتا، علی علی کے پھر ورد ہوتے ہیں، وظیفے ہوتے ہیں نا۔ علی کی محبت کام آئے گی۔ کون علی؟ جن کی اپنی شان یہ تھی جو آقا نے بیان کی کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو علی اور قرآن اکٹھے ہوں گے۔ کوئی اتنا بڑا قرآن کا قاری دیکھا ہو تو بتائیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، الحمد سے شروع کرتے، اور دوسری رکاب میں پاؤں جانے سے پہلے پہلے والناس تک ختم کر دیتے۔ تو مجھے بتاؤ، خالی علی علی کرنے سے کوئی علی والا ہو جائے گا؟ علی والے بننا چاہتے ہو تو کوئی علی کا رنگ ڈھنگ بھی اپناؤ نا، کو ان کے نقش قدم پر چلو تو صحیح۔ لوگ حسینی ہونے کے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ بابا حسین تو وہ ہے جس نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنایا۔ حسین وہ ہے جنہوں نے تیروں، تلواروں، نیزوں کے سائے میں اپنا آخری سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیا۔ اور ہمیں پرسکون مساجد کے اندر اگر 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت نہیں تو کس منہ سے ہم حسینی ہونے کے دعوے کرتے ہیں؟ ہم تو شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے ان ہستیوں کو قیامت میں۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ آقا میلاد کرتے تھے مگر نماز کوئی نہیں پڑھتے، لوگوں کا حق مارتے تھے، پڑوسیوں کو تنگ کرتے تھے۔ کہاں جائے گا یہ میلاد آپ کا؟ کس کھاتے میں پڑے گا؟ بس ایک ہی رونا ہے کہ بدلو، بس اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں نے بتایا معافی ملے گی، اللہ نے وعدہ کیا ہے، مگر اسے جو آقا کا سچا غلام ہوگا، اور سچا غلام وہ ہے جو آقا کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگے، اور خود کو رنگ کر اتنا سنور جائے کہ جو دیکھے دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان والا ہے۔ پھر مزہ ہے غلامی کا اور میلاد منانے کا، ورنہ یہ سب میلاد ادھورے ہیں، یہ پورے نہیں ہیں۔ میں اس سے لمبا نہیں کرتا،
بات ایک بھی پلے پڑ جائے اور بندہ پلے باندھ لے تو کامیابی کے لیے بہت کچھ ہے۔ باقی تقریریں تو 14 صدیاں بیت گئی، ہو رہی ہیں، قیامت تک ہوتی رہیں گی، مگر تقریر وہ ہے جو سن کے بندہ بدل جائے، بدلے نہیں تو فائدہ کوئی، پھر حظ ہے، بس مزہ ہے، وقتی طور پر ایک وہ تفریح ہے، تباہ کا ذریعہ ہے۔ میں ہر جگہ یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں ان رسموں سے نکلو، لاکھوں روپے خرچ کر کے ایسا ماحول پیدا کرو کہ یہ نشستیں ہمارے بچوں کے لیے درسگاہیں بن جائیں، بچوں کو کچھ ملے۔ لاکھوں روپے لگا کے ساری رات جاگ کے کئی ہفتے محنت کر کے اگر بدلا کوئی نہ، ملا کچھ نہ، تو فائدہ کیا؟ یہی اللہ چاہتا ہے کہ بدلو، یہی اس کا رسول چاہتا ہے، اور یہی اس صدی میں ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن چاہتا ہے، اور کچھ نہیں چاہتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو پھینکیں گے نہیں۔ مجھے تو ایسے ہی چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، اگر مزید ذوق چاہے، دل چاہے، تو پھر ڈائریکٹ اس وقت کے مجدد کو سنو، جن کے قدموں کی خیرات ہے۔ اگر چند باتیں آپ نے سن لی، یہ کو اللہ نے کرم کیا ہے محفل والوں کے صدقے کہ آپ اتنے رات گئے تک اس دیہاتی ماحول میں بیٹھے، ورنہ آج کوئی کسی کو نہیں سنتا، یہ کو کرم ہے۔ تو میں اگلا رستہ بتا رہا ہوں، یہ کرم کسی کے صدقے ہے۔ اگر میری بات آپ سن رہے ہیں نا، میرا کمال نہیں ہے، کمال پیچھے کمال والوں کا ہے، ان کو سنو۔ اور ہر بندے کے موبائل ٹیلی فون میں وہ موجود ہے، ہزارہ خطابات۔ آپ فضول بےہودہ لغو چیزیں دیکھ کر بھی وقت ضائع کرتے ہو نا، یوٹیوب میں چلے جائیں، صرف لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، اتنی تقریریں ان کے خطابات آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ آپ ہر روز ان کا ایک نیا خطاب سنیں، بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس مرد کلندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس میں قرآن ہوگا، رسول کا فرمان ہوگا، کوئی توڑے مائیے نہیں، کوئی لطیفے نہیں، کوئی چٹکلے نہیں، کوئی مذاق نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوگی، آپ کو سمجھ آئے گی کہ دین کیا ہے۔ ورنہ تو ساری رات کی تقریریں سن کے جا کے پوچھیں، لوگ کہیں گے چس آ گئی، مگر کہا کیا؟ پلے شاید ایک لفظ۔ سورس میں نے بتا دیا ہے، سننے والے بنے، سنے بغیر بات نہیں بنے گی۔ دیکھو نا، ساری چیزیں پک کر ٹیبل پہ آ جائیں تو لقمہ توڑ کے تو منہ میں ڈالنا ہی پڑے گا۔ یہ لاکھوں روپے لگا کے سنتے ہیں، وہ فری میں گھر بیٹھے آپ کو مل جائے گا۔ تو لہٰذا کچھ اپنی حرکت کریں، آگے بڑھیں، کچھ سیکھیں بغیر چارہ نہیں ہے۔ آقا نے ایسے نہیں فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو، کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، علم ضرور حاصل کرو۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ محبوب ان سے پوچھو، علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ آقا کو حکم دیا، محبوب یوں دعا مانگا کر، قل رب زدنی علما، مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہم سیکھنے کے لیے کتنی توجہ کرتے ہیں، روز کی ایک بات بھی سیکھیں، بات کہاں سے کہاں جا سکتے۔ بس یہ درد بھری چند باتیں ہیں، مزہ تب ہے کہ ان باتوں کو سن کر کوئی سنور جائے، کوئی بدل جائے، اور انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ کئی بدل جائیں، اور اللہ کرے کہ ہم سارے بدل جائیں، آپ کے صدقے اللہ مجھے ہی بدل دے۔ میں بارے دیگر منتظمین کو، ہر اس شخص کو جس نے جس طرح بھی حصہ ڈالا ہے، سب کی کاوش کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں ڈال کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔